ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ہم نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا. جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایران ان شرائط پر زور دیتا ہے کہ جنگ کا جامع اور دائمی خاتمہ ہونا چاہیے. امریکی میڈیا ایران کا موقف غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے تہران میں 3 روز پہلے منعقد ہونے والی ریلی کی ویڈیو بھی شیئر کر دی. ولی اثر چوک پر ریلی کے شرکاء نے پاکستانی سبز ہلالی پرچم اٹھا رکھے تھے. پلے کارڈز پر درج تھا: پاکستانی عوام کی محبت ایران نہیں بھولے گا. اس سے پہلے امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے اسلام آباد آنے سے انکار کر دیا ہے اور مذاکرات کی پاکستانی کوششیں اپنے انجام کو پہنچ گئیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو معاہدہ کرنے یا آبنائے ہرموز کھولنے کے لیے دیا گیا 10 دن کا وقت ختم ہو رہا ہے. 48 گھنٹے رہ گئے، اس کے بعد ایران پر قیامت ٹوٹ پڑے گی. صدر ٹرمپ نے مارچ کے اواخر میں آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے ایران کو 2 دن کی ابتدائی ڈیڈ لائن دی تھی. اسی دوران پاکستان نے تاریخی سفارتکاری کرتے ہوئے اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات کی کوششیں شروع کی. تو ٹرمپ نے یہ کہہ کر کہ ایران کی طرف سے مثبت اشارے مل رہے ہیں، ایران کو دی گئی ڈیڈ لائن میں 10 دن کا اضافہ کر دیا تھا. اس دوران ٹرمپ اور ان کے وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے متعدد مواقع پر بیانات دیے کہ ایران کی فضائی دفاعی نظام اور ایران کی بحریہ سمیت ان کے میزائل اور ڈرون کے حملوں کی صلاحیت کو تباہ کر دیا ہے. گزشتہ روز ایران نے امریکہ کے 3 جنگی جہاز اور 2 ہیلی کاپٹر مار گرانے کا دعویٰ کیا. کم از کم ایک جہاز کے گرنے اور اس کے پائلٹ کے لاپتہ ہونے کی خود صدر ٹرمپ نے تصدیق کر دی ہے. اس واقعے کے بعد صدر ٹرمپ پر اندرونی دباؤ بڑھ گیا ہے، کیونکہ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے الفاظ میں امریکی عوام جن کی اکثریت پہلے ہی جنگ کے خلاف رجحان رکھتی ہے، اسے جہازوں کا گرنا اور پائلٹ کا لاپتہ ہونا کسی طور قبول نہیں ہوگا. اس دباؤ کے تناظر میں صدر ٹرمپ نے آج اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان دیا ہے کہ انہوں نے ایران کو معاہدہ کرنے یا آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے 10 دن کا وقت دیا تھا. وہ وقت اب ختم ہو رہا ہے. 48 گھنٹے رہ گئے ہیں، اس کے بعد ان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی. خدا کی شان ہے. معاہدے کے لیے مذاکرات کے امکانات اس وقت معدوم ہو گئے تھے جب ایک امریکی اخبار نے یہ خبر دی کہ ایران نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنے سے انکار کر دیا ہے. تاہم ان امیدوں کو آج نئی تقویت اس وقت ملی جب ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی میڈیا پر غلط بیانی کا الزام لگایا اور کہا کہ ایران نے کبھی جنگ بندی مذاکرات کے لیے پاکستان جانے سے انکار نہیں کیا اور جنگ بندی کی پاکستانی کوششوں پر ایران اس کا تہہ دل سے شکر گزار ہے. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے عباس اراغچی کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے. ایران کے بوشہر جوہری پاور پلانٹ پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد روس نے بوشہر پلانٹ سے اپنے عملے کے مزید 198 افراد کو نکال لیا. روسی کمپنی نے کہا بوشہر پلانٹ کے اطراف پیش رفت بدترین صورتحال کے تحت یہ انخلا کیا جا رہا ہے. پلانٹ پر حملے سے ایک ایرانی شہری شہید ہو گیا. یہ حملہ ٹرمپ کے اس اعلان کے باوجود کیا گیا کہ 10 دن کے لیے ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے معطل کیے جا رہے ہیں. ٹرمپ کے اعلان کے باوجود اس مدت کے دوران دیگر توانائی تنصیبات پر بھی امریکی اور اسرائیلی حملے جاری رہے. ایران نے بوشہر جوہری توانائی پلانٹ سے میزائل ٹکرانے کے واقعے سے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کو آگاہ کر دیا ہے. IAEA نے کہا ہے کہ بوشہر جوہری توانائی پلانٹ سے تابکاری کے اخراج کی اب تک اطلاعات نہیں. ایجنسی کے مطابق ایران نے بتایا کہ بوشہر توانائی پلانٹ کے عملے کا ایک رکن حملے میں شہید ہوا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خبردار کیا ہے کہ ایرانی جوہری پاور پلانٹ سے تابکاری کا اخراج ہوا تو یہ نہ صرف ایران بلکہ خلیج تعاون کونسل کے ممالک میں بھی زندگی کا خاتمہ کر دے گا. سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا، کیا آپ کو یوکرین کے زاپوریزا جوہری پاور پلانٹ کے قریب جھڑپوں پر مغربی دنیا کا غم و غصہ یاد ہے؟ امریکہ اور اسرائیل ایران کے بوشہر پاور پلانٹ پر اب تک 4 مرتبہ بمباری کر چکے ہیں. عباس اراغچی نے کہا کہ ایران کی پیٹروکیمیکل تنصیبات پر حملے امریکہ اسرائیل کے اصل مقاصد کی نشاندہی کرتے ہیں. ٹرمپ کے بیان پر بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سابق سربراہ محمد البرادعی نے پیغام میں کہا ہے کہ
خلیجی ممالک مہربانی کریں، خلیجی ممالک کی حکومتوں سے جو کچھ ہو سکتا ہے کریں، کچھ کریں قبل اس کے کہ ٹرمپ خطے کو آگ کے گولے میں تبدیل کر دیں۔ محمد البرادعی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بھی اپیل کی کہ معاملے میں مداخلت کریں۔ محمد البرادعی نے یورپین کونسل اور فرانس، چین اور روس کے صدور سے بھی اپیل کی اور پوچھا کیا ٹرمپ کا پاگل پن روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ امریکی ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ ایران نے امریکی طیارے F-15 کو مار گرانے میں انفراریڈ ڈیٹیکشن ٹیکنالوجی استعمال کی۔ یہ سسٹم ریڈار کی پکڑ میں نہیں آتا۔ امریکی الیکٹرانک وارفیئر سسٹم بھی اسے جیم کرنے یا پکڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق امریکہ کی کھربوں ڈالر کی ٹیکنالوجی اس انفراریڈ ڈیٹیکشن ٹیکنالوجی کو پکڑنے سے محروم ہے۔ جنوبی ایران میں امریکی F-15 جنگی طیارے کے گرنے کے بعد امریکی افواج لاپتہ پائلٹ کی تلاش میں مصروف ہیں، جبکہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ پائلٹ کی اطلاع دینے والے کو انعام دیا جائے گا۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے ایرانی سرکاری میڈیا کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی پائلٹ کو زندہ پکڑنے والے شہری کو انعام دیا جائے گا۔ ایرانی حکام نے لاپتہ امریکی اہلکار کو گرفتار کرنے میں مدد کرنے والے شہریوں کو تقریباً 66,000 امریکی ڈالر انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس طیارے میں سوار ایک پائلٹ کو بچا لیا گیا، جبکہ ایک لاپتہ ہے۔ امریکی افواج نے اس لاپتہ پائلٹ کی تلاش جاری رکھی ہوئی ہے۔ ایران نے وعدہ صادق چہارم آپریشن کے تحت اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں ڈرونز کی 94 لہر داغ دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تازہ لہر میں اسرائیل کے جنوبی، وسطی اور شمالی مقبوضہ علاقوں اور تل ابیب پر میزائل ڈرونز داغے گئے۔ حملے کی 94ویں لہر میں اہم انڈسٹریل ملٹری سینٹرز، اسرائیلی فوجی یونٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران جنگ میں اسرائیل پر کیے جانے والے حملوں سے اسرائیل میں زخمی افراد کی تعداد 6,771 ہو گئی۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی اسپتالوں میں 134 افراد زیر علاج ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ ایران نے اشیاء ضروریہ کے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے ایرانی بندرگاہوں تک آنے کی اجازت دے دی۔ ایرانی خبر ایجنسی کا ایرانی حکومت کے ہدایت نامے کے حوالے سے بتانا ہے کہ اشیاء ضروریہ لانے والے جہازوں اور اشیاء ضروریہ کے جو جہاز ابھی خلیج عمان میں موجود ہیں ان سب کو ایرانی حکام سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایرانی حکام کی ہدایات کے مطابق ایرانی بندرگاہوں تک اشیاء ضروریہ لانے والے جہازوں کو آبنائے ہرمز کے لیے بنائے گئے پروٹوکول پر لازمی عمل کرنا ہوگا۔ ایران نے آبنائے ہرمز پر عائد پابندیوں سے پڑوسی ملک عراق کو استثناء دے دیا۔ ایران کی مشترکہ ملٹری کمانڈ کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز پابندیوں سے عراق کو استثناء حاصل ہے۔ عراق کو آبنائے ہرمز سے نقل و حرکت کی اجازت ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ پر درجن سے زائد خواتین اور سیاہ فام سینئر فوجی افسران کی ترقیاں روکنے کا الزام۔ امریکی نشریاتی ادارے نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ خدشہ ہے امریکی وزیر جنگ نے کچھ فوجی افسران کو نسلی، صنفی یا بائیڈن انتظامیہ سے وابستگی کی بنیاد پر نشانہ بنایا اور جنرل یا ایڈمرل کے عہدے پر ان کی ترقیاں روکیں یا تاخیر کی۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق برطرف چیف آف سٹاف جنرل رینڈی نے نکالے جانے سے پہلے پیٹ ہیگسٹ سے ملاقات کی درخواست کی تھی تاکہ خواتین اور سیاہ فام فوجی افسران کی ترقیاں روکنے پر بات کی جا سکے، لیکن وزیر جنگ نے ان سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق فوج کی ایسی کوئی بھی شاخ نہیں جو پیٹ ہیگسٹ کی مداخلت سے محفوظ رہی ہو۔ امریکی محکمہ دفاع نے خبر کی اشاعت کے بعد اسے فیک نیوز قرار دیا، کہا یہ خبر گمنام ذرائع اور فیک نیوز پر مشتمل ہے جو یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان طے شدہ شرائط کے مطابق مدت پوری ہونے پر متحدہ عرب امارات کے مالی ذخائر واپس کر رہی ہے۔
ایک معمول کے عمل کو غلط رنگ دینا گمراہ کن ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ یو اے ای کے مالی ذخائر سے متعلق حالیہ تبصرے بے بنیاد اور حقیقت کے منافی ہیں۔ اسٹیٹ بینک میں رکھے گئے ذخائر دو طرفہ تجارتی معاہدوں کا حصہ تھے۔ یو اے ای کے ذخائر پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے مضبوط حمایت کا مظہر ہیں۔ پاکستانی عوام پاک اماراتی دوستی کے قیام میں شیخ زاید بن سلطان النہیان کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان یو اے ای کے ساتھ مضبوط تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم پر قائم ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ایران پر غیر قانونی طور پر مسلط کی گئی جنگ کی مذمت کرتے ہیں۔ دعا گو ہیں پاکستان سمیت جو قوتیں جنگ بندی کے لیے کوشاں ہیں انہیں کامیابی ملے۔ خطرہ ہے کہ یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ گڑی خدا بخش میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا جو صہیونی قوتیں ایران، لبنان اور دیگر ممالک پر حملے کر رہی ہیں وہ اس لیے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ رہی کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا ایٹمی پروگرام پاکستان کی ڈھال ہے۔ آج وہی زائنسٹ قوتیں جو ایران پہ حملہ کر رہے ہیں، جو فلسطین پہ حملہ کر رہے ہیں، جو لیبنان پہ حملہ کر رہے ہیں، جو سیریا پہ حملہ کر رہے ہیں، اگر وہ آج پاکستان کی طرف مالی آنکھ نہیں دکھا سکتے تو وہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا اٹامک بام کی وجہ سے۔ یہ جو غیر قانونی جنگ ایران کے خلاف شروع کیا گیا ہے اس کا ہم ہر پاکستانی کی طرح مذمت کرتے ہیں۔ اس جنگ کا اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہا، اس کا اثرات یا خطرہ ہے کہ یہ جنگ پوری دنیا کو اپنا لپیٹ میں لے جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ کسی بھی مسئلہ کا حل نہیں ہوتا۔ کراچی میں این جی اوز کے اشتراک سے موٹر سائیکلز تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی جس کا مقصد ضرورت مند افراد کو سفری سہولت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا تھا۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن خالد ارائیں تھے۔ انہوں نے منتظمین کی جانب سے مستحقین میں موٹر سائیکلز کی تقسیم کو احسن اقدام قرار دیا اور مستحقین میں موٹر سائیکلز کی چابیاں تقسیم کی۔ سابق گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کو ایم کیو ایم پاکستان کا خراج تحسین۔ بہادرآباد مرکز پر خیر مقدمی پروگرام پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا گیا۔ کامران خان ٹسوری اپنے 4 سالہ دورے گورنری کی رپورٹ چیئرمین ایم کیو ایم کو پیش کریں گے۔ ایم کیو ایم کی قیادت نے سابق گورنر سندھ کے فلاحی کاموں کو سراہا۔ کامران خان ٹسوری نے کہا کہ پارٹی نے جیسے استقبال کیا اب کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، منشور عوام کی خدمت ہے، فلاحی کام جاری رکھوں گا۔ خطاب میں کہا مڈل کلاس کے لیے آواز اٹھانے پر ہائی کلاس کی سزا ملتی ہے، پلازا جیسے واقعات پر آواز بھی اٹھاؤں گا۔ کراچی کے مستقبل پر کانفرنس کی طرح سندھ اور پاکستان کے مستقبل پر کانفرنس کریں گے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے یوم شہادت پر بلاول ہاؤس سمیت کراچی کے مختلف مقامات پر قرآن خوانی اور فاتحہ کا اہتمام کیا گیا۔ آصفہ بھٹو زرداری، فریال ٹالپور، شرجیل میمن، سعید غنی اور وقار مہدی سمیت ارکان اسمبلی اور کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور جمہوریت کی بقا کے لیے قائد عوام کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کامران رضی کی رپورٹ۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے یوم شہادت کے موقع پر بلاول ہاؤس سمیت کراچی کے مختلف مقامات پر قرآن خوانی اور فاتحہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں آصفہ بھٹو زرداری اور فریال تالپور سمیت صوبائی وزراء شریک ہوئے۔ بلاول ہاؤس میں ہونے والی قرآن خوانی میں ارکان اسمبلی سمیت خواتین کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر ذوالفقار علی بھٹو کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پی این ٹی کالونی کلفٹن میں ہونے والی فاتحہ خوانی میں پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری سینیٹر وقار مہدی سمیت پیپلز پارٹی کے علاقائی عہدیدار اور کارکن شریک ہوئے۔ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی دین ہے کہ اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اس نے بنیاد رکھنے کے ساتھ ساتھ بہت تیزی کے ساتھ پورے ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مقبول بنایا، اور آپ نے دیکھا کہ 70 کے الیکشن میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھرپور کامیابی حاصل کی۔ یہ ملک جس کو آئین نصیب نہیں تھا، انہوں نے 1973 کے اندر
इस बेआइन मुल्क को आइन दिया। चनेसर गोट कम्युनिटी सेंटर में होने वाली तकरीब में वजीर मेहनत सिंध सईद गनी समेत पीपल्स पार्टी के अहदेदार और कारकुनान शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आवाम की आवाज़ थे। उन्होंने जुल्म के आगे सर झुकाने के बजाय तख्ता-ए-दार को कबूल किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इसाले सवाब के लिए डायरेक्टरेट ऑफ सोशल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया गया। पीपल्स पार्टी के तहत कराची के तमाम अजला में भी कुरान ख्वानी और फातिहा ख्वानी का एहतमाम किया गया। कैमरामैन अदनान जैदी और शेर ज़मीर के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। बातचीत में ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और कशीदगी में कमी की कोशिशों की हिमायत का आदा किया गया। पाकिस्तान ने मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी पर जोर दिया है। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा सूरत हाल पर करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने खित्ते के ममालिक को दोतरफा मुज़ाकरात की दावत दी है। एक बयान में कहा, पड़ोसी ममालिक से दोतरफा सिफारतकारी के लिए तैयार हैं। ईरान साबित कर चुका है कि वो जारी हद का मुकाबला करने और अपने दिफा का अहल है। ये जंग इसराइल की जंग है और नुकसान दुनिया का हो रहा है। ईरान खित्ते में सिर्फ अमरीकी फ़ौजी अड्डों और अमरीकी मफादात को निशाना बना रहा है। खित्ते की सलामती को यकीनी बनाना खित्ते के ममालिक के मफाद में है। खित्ते का इस्तेहकाम ईरान की तरजीह है। खित्ते के ममालिक गैर मुल्की मुदाखलत के बगैर बाहमी और कसीरुल जहती दिफाई समझौतों के ज़रिए अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। खित्ते की सिक्योरिटी अमरीका और इसराइल की शमूलियत के बगैर मुमकिन बनाना होगी। अमरीका ने दावा किया है कि उसने ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की 2 रिश्तेदार ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया है। ताहम कासिम सुलेमानी की साहबजादी ने इसकी तरदीद की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि हमीदा सुलेमानी अफशार और उनकी बेटी अमरीका की ग्रीन कार्ड होल्डर थी और अमरीका में पुरतायुश ज़िंदगी गुजार रही थी। रूबियो ने कहा कि हमीदा सुलेमानी अमरीका को शैतान बुजुर्ग कहती थी और अमरीकियों पर हमलों का जश्न मनाने वाली रजीम की बड़ी हिमायती हैं। मार्को रूबियो ने कहा कि उन्होंने हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी दोनों का ग्रीन कार्ड मनसूख कर दिया है। दोनों अमरीका से बेदखली के लिए अब इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की हिरासत में हैं। ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की साहबजादी ज़ैनब सुलेमानी ने अमरीकी महकमा ख़ारजा के दावे की तरदीद कर दी है और कहा है कि अमरीका ने जिन 2 ख़वातीन को गिरफ्तार किया है उनका शहीद कासिम सुलेमानी के ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़ैनब सुलेमानी शहीद ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की छोटी साहबजादी हैं और अमरीका पर शदीद तनकीद के लिए जानी जाती हैं। मिली यकजहती कौंसिल के ज़ेर एहतमाम कराची में MWM की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू और ईरान से इजहार यकजहती किया गया। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा कशीदा और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। जमात इस्लामी के रहनुमा मोहम्मद हुसैन महंतनी ने खिताब करते हुए कहा कि ईरान ने दुनिया को दिखाया कि किस तरह अपने वतन और नज़रिए का दिफा किया जाता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर उमर ने कहा, आलम इस्लाम के अवाम मुत्तहिद हैं लेकिन हुक्मरान एक सफ़े पर नहीं। ईरान ने साबित किया कि मजबूत इदारे किसी भी मुल्क की असल ताकत होते हैं। मिली यकजहती काउंसिल सिंध के सदर असदुल्ला भुट्टो का कहना था कि मौजूदा तनाज़ा बड़ी आलमी ताकतों की गलत पॉलिसीज़ का नतीजा है। पीपल्स पार्टी के सैयद अरशद हुसैन नकवी और दीगर मुकर्रिरीन का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम ईरान के साथ खड़े हैं। खैरपुर में ख़तरनाक जल्दी बीमारी फैलने लगी। एक माह में 7 कमसिन बच्चों की अमवात का इंकशाफ हुआ है। कमिश्नर सखर आबिद कुरैशी के मुताबिक सिर्फ मार्च के महीने में 7 कमसिन बच्चे चिकन पॉक्स जैसी बीमारी के बायस जाँ बहक हुए। 16 बच्चों में जल्दी बीमारी की तशख़ीस हुई। मुतासरा बच्चों की उम्रें 3 माह के दरमियान हैं। एक कमसिन बच्चा अस्पताल कंबट में ज़ेर इलाज है। कमिश्नर सखर के मुताबिक जल्द की बीमारी में मुब्तला 7 बच्चे घरों में करंतना में हैं।
موسم کی بات کرتے ہیں. ملک کے بیشتر حصوں میں بارش. سوات، ناران، استور، بابوسر ٹاپ، ناگا پربت اور بٹوگا ٹاپ پر برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. ملک بھر میں مختلف حادثات میں 13 افراد جاں بحق ہو گئے. ضلع کرم کے صدر مقام پارا چنار سمیت ضلع بھر میں مختلف علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں. مڈل کرم سمیر بساتوں کے مقام پر پل سے ملحقہ سڑک دریا کرم میں بہہ گئی. مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے. خیبر میں پاک افغان شاہراہ نیکی خیل کے مقام پر گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی. گاڑی میں سوار 3 افراد جاں بحق ہو گئے. ڈیرہ اسماعیل خان میں تیز بارش کے باعث یوسف اڈا میں شو روم کی چھت گرنے سے متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا. بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری جاری ہے. سیلاب متاثرہ علاقوں میں لوگ امداد کے منتظر ہیں. مختلف حادثات میں 5 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے. سرگودھا، گجرات، گجرانوالا، میاں والی، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں بارش ہوئی. آزاد کشمیر میں بارشیں ہو رہی ہیں جس سے دریائے جہلم، کنہار، دریائے پونچھ اور معاون دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے. استور، بابوسر ٹاپ، نانگا پربت اور بٹوگا ٹاپ پر برف باری نے موسم سرد کر دیا ہے.